السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون صدق الله العظيم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيبي يا رسول الله صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ یا الہی رحم فرما مصطفیٰ کے واسطے، یا رسول اللہ کرم کیجئے خدا کے واسطے، مشکلیں حل کر شہ مشکل کشا کے واسطے، کربلائیں رد شہید کربلا کے واسطے۔ قادری کر قادری قادریوں میں اٹھا، قدر عبد القادر قدرت نما کے واسطے۔ یا الہی ہم کو مسلک احمد رضا پر رکھ ثابت قدم، میرے مرشد سیدی اختر رضا کے واسطے۔ سامعین محترم، میں رمضان شریف کے روزوں کے تعلق سے اور نفلی روزوں کے تعلق سے کچھ مسئلے مسائل اور فضیلت و فضائل آپ کے سامنے بیان کرنے جا رہا ہوں۔ اللہ تبارک و تعالی اپنے حبیب کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے اور طفیل ہم اور آپ کو رمضان شریف کے روزے رکھنے کی توفیق عطا فرمائے اور شریعت و سنت کی پابندی کی توفیق رفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالی نے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، کتب علیکم الصیام، تم پر روزے فرض کیے گئے، کما کتب علی الذین من قبلکم، جیسا کہ تم سے پہلے لوگوں پر روزے فرض کیے گئے، لعلکم تتقون، تاکہ تم پرہیزگار بنو۔ سامعین محترم، روزے تین طرح کے ہوتے ہیں، ایک فرض اور ایک واجب اور ایک نفل۔ فرض روزہ تو رمضان شریف کے ماہ مبارک کے ہیں، اور نفلی اور واجب روزے منت کے روزے ہوتے ہیں۔ کسی نے منت مانگی کہ میرا یہ کام ہوگا تو میں اتنے روزے رکھوں گا، تو یہ اس پر واجب ہو گئے روزے۔ اور نفلی روزے عام دنوں میں رمضان شریف کے علاوہ، چاہے وہ تہوار کے موقع کے روزے ہوں یا دیگر موقع کے روزے ہوں، جب بھی آپ رکھیں گے یہ سب نفلی روزے ہیں، اور نفلی روزے کا ثواب بھی بے انتہا ہے، جس کا کوئی اندازہ نہیں لگا سکتا۔ رمضان شریف کے روزے تو ماشاء اللہ سبحان اللہ، اس کے ثواب کی کوئی انتہا ہی نہیں۔ سامعین محترم، بس آپ اتنا سمجھ لیجئے کہ رمضان شریف کے روزے کی اہمیت کا عالم کیا ہے۔ نماز اگر کسی کی چھوٹ جائے، مثال کے طور پر کسی کی فرض نماز فجر کی نماز چھوٹ گئی اور پھر وہ اسے ادا کرنا چاہتا ہے تو ایک ہی فجر ادا کرنا ہوگی۔ ظہر چھوٹی ہے تو ایک ہی ظہر قضا ادا کرنا پڑے گی، عصر چھوٹی ہے تو ایک ہی عصر قضا ادا کرنا ہوگی۔ لیکن رمضان شریف کے ماہ مبارک کا عالم یہ ہے اس کے روزے کا کہ جان بوجھ کر بغیر کسی شرعی مجبوری کے کسی نے رمضان شریف کا اگر روزہ چھوڑ دیا ہے تو آپ کو معلوم ہے کہ اس کے بدلے میں اسے 60 روزے رکھنا ہوں گے۔ 60 روزے وہ رکھے گا کفارہ کی شکل میں، اور ایک روزہ قضا والا، یعنی ٹوٹل 61 روزے ہوئے۔ ایک روزہ جان بوجھ کر کے چھوڑنے والے پر 61 روزے رکھنا ضروری ہے۔ اللہ تبارک و تعالی آپ کو ہم کو رمضان شریف کے روزے پوری ایمانداری دیانتداری کے ساتھ رکھنے کی توفیق رفیق عطا فرمائے۔ تو رمضان شریف کے روزے فرض، منت کے روزے واجب، اور نفلی روزے کبھی بھی آپ رکھیں وہ سب نفلی روزے ہیں۔ سامعین محترم، تفسیروں کے حوالے سے یہ بات ملتی ہے کہ روزہ نبوت کے 15ویں سال فرض ہوا، 10 شوال 2 ہجری، اس میں رمضان شریف کے روزے ہم پر فرض کیے گئے۔ حضور سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے 40 سال کی عمر مبارک میں اعلان نبوت فرمایا،
میرے آقا نے 40 سال کی عمر شریف میں اعلان نبوت فرمایا، حالانکہ اہل سنت والجماعت کا کے عقائد میں سے ہے، اور اہل سنت والجماعت کا یہ عقیدہ ہے کہ رسول کونین صلی اللہ علیہ وسلم تو پیدائش سے پہلے بھی نبی تھے۔ 40 سال کی عمر مبارک میں میرے مصطفیٰ نے صلی اللہ علیہ وسلم اپنے نبی ہونے کا اعلان کیا، اور پھر 53 سال کی عمر مبارک میں رسول باوقار صلی اللہ علیہ وسلم مکۃ المکرمہ سے ہجرت فرما کر مدینۃ المنورہ تشریف لاتے ہیں۔ ابھی آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مدینہ شریف آئے ہوئے 2 ہی سال ہوئے تھے، دوسرا سال چل رہا تھا، یعنی دوسری ہجری تھی، اور رمضان شریف کے روزے فرض ہوئے۔ سب سے پہلے جو روزہ فرض ہوا تھا وہ محرم کی 10ویں تاریخ یعنی یوم عاشورہ کا روزہ فرض تھا، پھر اس کی فرضیت کا حکم منسوخ ہو گیا اور یہ روزہ نفل ہو گیا۔ پھر چاند کی 13، 14، 15 تاریخ کے روزے فرض ہوئے، یعنی ہر مہینہ 3 روزے فرض کیے گئے۔ ایام 20 کے روزے فرض ہوئے، ہر مہینہ 3 روزے، 13، 14، 15 تاریخ، انہیں ایام 20 کے روزے بھی کہتے ہیں۔ پھر ان روزوں کی فرضیت کا حکم بھی منسوخ ہو گیا اور یہ روزے بھی نفل ہو گئے۔ پھر رمضان شریف کے ایک ماہ کے روزے فرض کیے گئے، مگر شروع میں رمضان شریف کے روزے جب فرض ہوئے تو اس میں یہ بندوں کو اختیار تھا کہ وہ چاہیں رمضان کے روزے رکھیں یا پھر ہر روزے کے بدلے میں فدیہ یعنی ایک فطرہ ادا کرتے جائیں، چاہیں تو رمضان کے روزے رکھ لیں، اور اگر نہیں رکھ رہے ہیں تو ہر روزے کے بدلے میں ایک فطرہ ادا کرتے چلے جائیں۔ پھر یہ حکم بھی ختم ہو گیا اور اب روزہ ہی رکھنا ہوگا، یہ حکم باقی ہوا۔ اور فدیہ والا جو حکم ہے وہ ان لوگوں کے لیے باقی ہے جن کو ایسی بیماری ہے جو ٹھیک نہیں ہوگی، یعنی آگے بھی اس کو ٹھیک ہونے کا کوئی چانس نہیں ہے، یا ایسا بوڑھا جس کی نقاہت اور کمزوری ختم نہیں ہوگی، شیخ فانی جو ہے وہ دن بدن اس کی کمزوری بڑھتی ہی چلی جائے گی، روزہ رکھنے کے لائق نہیں رہے گا، تو ایسے لوگوں کے لیے اب بھی یہ حکم ہے کہ وہ ہر روزے کے بدلے میں ایک فطرے کے برابر رقم ادا کرتے چلے جائیں، ایک فطرہ ادا کریں۔ یعنی ایسی بیماری جس میں آگے صحیح ہونے کی امید بھی نہیں ہے، تو ایسے لوگ ہر روزے کے بدلے میں ابھی بھی ایک فطرے کے بعد ایک فطرہ کے ادا کرتے چلے جائیں، یا ایسا بوڑھا جو آگے روزہ نہیں رکھ سکتا اس کے لیے آج بھی یہ حکم ہے کہ وہ ہر روزے کے بدلے میں ایک فطرہ ادا کرتے چلے جائیں۔ اور جن کی یہ حالت نہیں ہے الحمدللہ، جو صحت مند ہیں، ٹھیک ٹھاک ہیں، تو انہیں روزہ ہی رکھنا ہوگا۔ وہ اگر روزے کے بدلے میں فطرہ ادا کریں، فطرے کی رقم ادا کریں تو ان کام نہیں چلے گا۔ پھر شروع میں جب روزہ فرض ہوا تو یہ حکم تھا کہ رات میں جب تک آپ سو گے نہیں، سونے سے پہلے جتنا جو چاہو حلال چیزیں میں سے کھا لو، لیکن اگر آپ سو گئے، بھلے ہی 8 بجے رات کو سو گئے، مغرب کے بعد آپ تھوڑی دیر کے لیے بھی آپ سو گئے اور اٹھے تو اب آپ پر کھانا پینا حرام۔ شروع میں یہ حکم تھا کہ سونے سے پہلے کھا لو، سو کر اٹھنے کے بعد کھانا پینا حرام رمضان شریف کے ماہ مبارک میں۔ پھر ایک صحابی رسول کا واقعہ پیش آیا کہ وہ تھک ہار کے کام کاج کر کے کھیت کھلیان میں واپس جب آئے تو بیوی نے کھانا پیش کیا جب تک ان کی نیند لگ چکی تھی، اور جب وہ بیدار ہوئے تو انہوں نے کھانے سے انکار کر دیا اور پھر بغیر کھائے پیے دوسرا روزہ رکھنا شروع کر دیا۔ لیکن دوسرے دن کمزوری کی وجہ سے وہ بے ہوش ہو گئے۔ یہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں یہ معاملہ پیش کیا گیا۔ رسول کونین صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ کی طرف سے حکم نازل ہوا کہ حبیب اب یہ صبح تک کھا پی سکتے ہیں، پوری رات کھا پی سکتے ہیں جب تک کہ سحری کا ٹائم ختم نہ ہو۔ فجر کا وقت شروع ہونے سے پہلے تک یہ رمضان شریف کے مہینے میں بھی ہم نے کھانے پینے کی اجازت ان کو دے دی، ورنہ پہلے سونے سے پہلے جو کھانا وہ کھا لو۔ مگر یہ حکم رسول پاک کے صدقے میں ملا کہ اب آپ سونے سے پہلے کھائیں یا اٹھنے کے بعد کھائیں، فجر کی نماز کا ٹائم شروع ہونے سے پہلے رات بھر کھانے پینے کی اجازت مل گئی۔ پھر شروع میں رمضان شریف کے جب روزے فرض ہوئے تو اس وقت یہ بھی ایک حکم تھا کہ رمضان کے مہینے میں عورتوں سے قربت، جمع، صحبت سب ناجائز تھی۔
پھر ایک صحابی رسول کا واقعہ پیش آیا کہ رمضان شریف میں ان سے یہ چیز سرزد ہو گئی. مقدمہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں پہنچا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر خدا کی طرف سے اس کی بھی اجازت مل گئی اور امت کو حضور کے صدقے میں یہ احکام ملے. یعنی رمضان شریف کے ماہ مبارک میں رات میں اگر کوئی اپنی بیوی سے صحبت وغیرہ کرتا ہے تو اس میں کوئی شرعاً حرج نہیں ہے. حضرات محترم، اس کا مطلب یہ ہوا کہ شروع میں جب روزے فرض ہوئے تو ان کے احکام الگ تھے، پھر دھیرے دھیرے اس پر اللہ کی طرف سے فضل و کرم اور نازل ہوتا رہا اور ہم اور آپ سب کو کافی حد تک رعایت مل گئی. اب معاملہ یہ ہے کہ ہم اور آپ الحمدللہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے پر روزے رکھ رہے ہیں. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر شریف اس وقت 55 سال کی تھی جب روزہ فرض ہوا، اور حضور علیہ الصلاۃ والسلام اس وقت مدینہ شریف میں تشریف فرما ہو چکے تھے. حضرات محترم، رمضان شریف کے روزے بڑے اہمیت کے حامل ہیں. اللہ کے رسول سرور کون و مکان صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث پاک میں فرمایا، روزے رکھو صحت یاب ہو جاؤ گے. یعنی بظاہر کھانے پینے سے کمزوری محسوس ہوتی ہے، مگر رسول پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا روزہ رکھو صحت مند ہو جاؤ گے. سامعین محترم، فقہاء کرام ارشاد فرماتے ہیں جو ٹھیک ٹھاک ہے، صحت مند ہے، روزہ رکھنے کا اہل ہے اور روزہ نہیں رکھتا، کلم کھلا روڈ میں کھاتا پھرتا ہے، اسے قتل کر دیا جائے. اگر حکومت ہوتی اسلامی حکومت تو اسے قتل کر دیا جاتا، اسے قید کر دیا جاتا. حضرات محترم، اس لیے آپ سے گزارش ہے کہ رمضان شریف کا ماہ مبارک آ رہا ہے، روزے رکھیں. اللہ تبارک و تعالی ہم اور آپ کو روزے رکھنے کی توفیق رفیق عطا فرمائے. سامعین محترم، کچھ مسائل ہیں جو میں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں. کچھ لوگوں نے مسئلے پوچھے تھے اور اس کا جواب میں آپ کے سامنے بھی آپ کو بھی دے رہا ہوں تاکہ آپ بھی اس پر عمل کریں. رمضان شریف میں روزے سے ہیں آپ اور آپ کو انجیکشن لگوانے کی ضرورت پڑ گئی، کسی وجہ سے آپ نے انجیکشن لگوا لیا تو روزے کے حالت میں انجیکشن لگوانے سے روزہ نہیں ٹوٹتا. کوئی روزے سے ہے اور اسے بلڈ نکلوانے کی ضرورت پڑ گئی، چیک اپ کے لیے اس نے خون نکلوا لیا تو اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا. سامعین محترم، لوگوں میں مشہور ہے کہ رمضان شریف کے مہینے میں روزے کی حالت میں بال نہیں کٹوانا چاہیے، خوشبو والا تیل نہیں لگانا چاہیے، ناخن نہیں کٹوانا چاہیے. مسئلہ یہ ہے کہ روزے کے حالت میں بال کٹوا سکتے ہیں، ناخن کٹوا سکتے ہیں، خوشبو والا تیل لگا سکتے ہیں، عطر لگا سکتے ہیں، اس میں کوئی حرج نہیں. روزے کی حالت میں آپ کے ناک اور منہ سے دھواں چلا گیا یا گرد و غبار چلی گئی تو اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا. ہاں، اب اگر کوئی اگربتی کے سامنے ہی منہ لے جائے، ناک لے جائے اور اس سے دھواں کھینچے تو اس کو روزہ ٹوٹ جائے گا. رمضان شریف کے ماہ مبارک میں روزے کی حالت میں بات کرتے ہوئے جو تھوک آ جایا کرتا ہے اسے تھوکنے کی ضرورت نہیں ہے. بات کرتے کرتے جو ہونٹ گیلے ہو جاتے ہیں اس کو کسی نے پی لیا تو ایسے حالت میں روزہ نہیں ٹوٹتا. سامعین محترم، بھول کر کے کھانے پینے سے روزہ نہیں ٹوٹتا. جان بوجھ کر کوئی کھائے گا تو روزہ ٹوٹے گا. ایک مسئلہ یہ بھی سماعت فرمائیں کہ عورت روزے سے ہے اور ماہواری چالو ہو گئی تو اس کا روزہ فوراً ٹوٹ گیا. اب جو ٹائم باقی ہے اس میں اسے روزے دار کی طرح رہنا ضروری نہیں، وہ اس کی مرضی کے اوپر ہے، وہ کھائے یا نہ کھائے. بہرحال اس کا روزہ ٹوٹ گیا اور وہ گنہگار بھی نہیں. رمضان شریف کے بعد ان روزوں کی قضا ان عورتوں پر ضروری ہے، اور بہتر یہ ہے کہ اگلا رمضان آنے سے پہلے ان روزوں کو رکھ دیا جائے جو ماہواری کی حالت میں روزے قضا
ہوئے ہیں۔ سامعین محترم، اگر آپ سفر کی حالت میں ہیں تو آپ کو اختیار ہے، اگر دقت ہے تو روزہ نہ رکھیں، بعد میں قضا رکھ لیں، آپ گنہگار نہیں۔ بیماری کی حالت میں جو روزے چھوٹے ہیں، واقعی اگر ایسی بیماری ہے تو ان بیماری کے زمانے میں چھوٹے ہوئے روزوں کو بعد میں آپ قضا رکھ لیں، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ سامعین محترم، روزہ دار سو رہا تھا دن میں اور اسے احتلام ہو گیا، یعنی نہانے کی حاجت ہو گئی، اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا۔ سامعین محترم، روزے کی حالت میں بیوی سے بوس و کنار ہونا، یعنی اسے گلے لگانا، اسے بوسہ لینا، ان ساری چیزوں سے بچنا چاہیے، مگر ان سب چیزوں سے روزہ نہیں ٹوٹتا۔ ہاں، اگر انزال ہو جائے تو اس کا ایک مسئلہ الگ ہے۔ بہرحال ان سب چیزوں سے بچنا چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالی ان مسائل پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سامعین محترم، ایک مسئلہ اور سماعت فرمائیں۔ لوگ پوچھتے ہیں کہ اگر ہم سحری نہیں کر پائے تو روزہ رکھیں یا نہیں۔ تو مسئلہ یہ ہے کہ سحری الگ چیز ہے، روزہ الگ چیز ہے۔ اگر آپ کسی وجہ سے سحری نہیں کر پائے تب بھی آپ پر روزہ فرض ہے اور آپ کو روزہ رکھنا پڑے گا۔ جان بوجھ کر کے سحری چھوڑنا یہ صحیح نہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سحری کرنے والوں کے لیے برکت کی دعا کی ہے۔ سحری میں برکت ہے، اگرچہ ایک دو گھونٹ پانی ہی کیوں نہ پیئیں آپ، لیکن انشاءاللہ اس سحری کی برکت سے آپ کو تھکاوٹ اور کمزوری نہیں محسوس ہوگی۔ تو جان بوجھ کر کے سحری نہیں چھوڑنا چاہیے، لیکن اگر اتفاق سے کبھی ایسا ہو جائے، نیند لگ جائے اور نیند نہ کھلے، سحری کا ٹائم بھی ختم ہو جائے، تو آپ تب بھی روزہ رکھیں گے اور آپ کو روزہ رکھنا پڑے گا۔ سامعین محترم، عام طور سے گاؤں دیہاتوں میں اور بھی شہر میں بھی کئی جگہ یہ لوگوں کا عمل ہے کہ افطار سے پہلے افطار کی دعا پڑھ لیا کرتے ہیں۔ حالانکہ صحیح یہ ہے کہ افطار کرنے کے بعد ہی افطار کی دعا پڑھنا چاہیے۔ افطار کریں بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر، اور افطار کے بعد اس دعا کو پڑھیں، اللہم لک صمت وبک آمنت وعلیک توکلت وعلی رزقک افطرت، کیونکہ اس دعا کا معنی ہے اے اللہ، میں نے تیرے لیے روزہ رکھا، تیری ذات پر ایمان لایا اور تیری ذات پر میں نے بھروسہ کیا، اور تیری دی ہوئی روزی پر میں نے افطار کیا، یعنی روزہ کھولا۔ ظاہر سی بات ہے جب آپ نے روزہ کھولا ہی نہیں تو اس دعا کو پڑھنے کا کیا معنی؟ تو روزہ کھولنے کے بعد ہی اس دعا کو پڑھیں۔ لیکن کہیں کہیں گاؤں دیہاتوں میں باقاعدہ روزہ کھولنے سے پہلے یہ دعا پڑھائی جاتی ہے۔ مسئلہ سمجھا دیں، لڑائی جھگڑے کی اور جد و جہد کی زیادہ ضرورت نہیں۔ سامعین محترم، رمضان شریف کے روزے ہر بالغ مرد عورت پر فرض ہے۔ اللہ تبارک و تعالی اپنے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کے صدقے اور طفیل ہم اور آپ کو پوری توجہ کے ساتھ رمضان کے روزے رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ روزے کی حالت میں منجن نہیں کرنا چاہیے، بچنا چاہیے، لیکن اگر کسی نے کر لیا احتیاط کے ساتھ تو روزہ ٹوٹتا تو نہیں ہے، مگر بچنا چاہیے۔ مسواک عام دنوں کی طرح روزے کی حالت میں بھی سنت ہے۔ لوگ کہتے ہیں کہ مسواک سے بھی بچنا چاہیے وغیرہ وغیرہ، وہ بکواس ہے۔ عام دنوں کی طرح روزے کی حالت میں بھی مسواک سنت ہے۔ ایک منجن ہے گل منجن جسے کہتے ہیں، جس میں تمباکو ہوتی ہے۔ علماء کرام، فقہاء کرام کی تشریح کے مطابق اور ان کی تحقیق کے مطابق اس منجن کو روزہ دار اگر کرے گا تو روزہ ٹوٹ جائے گا۔ گل منجن جو تمباکو سے بنتا ہے، روزہ دار اگر اس منجن کو کرے گا تو اس کا روزہ ٹوٹ جائے گا، اس لیے اس سے بچیں۔ سامعین محترم، روزہ افطار سے پہلے دعا قبول ہوتی ہے، اس لیے افطار سے کچھ دیر پہلے بالکل فارغ ہو کر بیٹھ جائیں، سارے کام کاج چھوڑ کر کے، اور اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعاؤں میں مشغول ہوں۔ ہنسی مذاق دیگر لا یعنی باتوں سے پرہیز کریں، افطار سے پہلے بیٹھ جائیں اور دعا کریں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اور اس کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ وعدہ ہے کہ افطار کے پہلے دعائیں قبول ہوتی ہیں، اور اللہ تعالیٰ کو
روزہ دار کی وہ ادا بڑی اچھی لگتی ہے. بھوکا پیاسا بندہ اپنے رب کی بارگاہ میں جب دعائیں کرتا ہے تو اللہ کو ایسا بندہ بڑا اچھا لگتا ہے, دعائیں قبول ہوتی ہیں. سامعین, اس وقت پوری دنیا ایک مہلک بیماری سے دو چار ہو رہی ہے. رمضان شریف کی آمد ہے. آپ تمامی حضرات بالخصوص سحری کے وقت, افطار کے وقت خوب دعائیں کیا کریں اور نمازوں کے وقت دعا کیا کریں. اللہ تبارک و تعالی ہم اور آپ کو ان تمام بیماریوں سے نجات عطا فرمائے. سامعین محترم, رمضان شریف کے ماہ مبارک کے روزے اللہ تبارک و تعالی نے ہم پر فرض کیے تاکہ ہم پرہیزگار بنیں. تاریخ اٹھا کر دیکھیں تو اللہ کا کوئی بھی ولی ایسا نہیں ہے جو رمضان کے علاوہ نفلی روزے میں رکھنے میں کثرت نہ کرتے ہوں. کثرت سے نفلی روزے تمام اولیاء کرام رکھتے. ہاں, وہ علماء کرام جو دین کے کام میں, تبلیغ کے کام میں رات و دن گھروں سے باہر اور سفر کی حالت میں رہتے, یا مدرسے میں پڑھانے کے زمانے میں ان کو مشغولیت ہوتی ہے, وہ ایک الگ مسئلہ ہے کہ وہ اس مشغولیت کی وجہ سے نفلی روزے نہیں رکھ پائے. مگر آپ کو یہ بھی معلوم ہوگا کہ علم دین سیکھنا سکھانا تمام نفلی کاموں سے بہتر ہوتا ہے. ایک گھڑی کسی عالم کی بارگاہ میں بیٹھنا اور علم دین سیکھنا یہ 1000 رکعت نفل سے بہتر ہے, 1000 مریضوں کو دیکھنے جانے سے بہتر ہے, 1000 جنازے میں شریک ہونے سے بہتر ہے. کیونکہ علم دین وہ مقدس دولت ہے جس کی برکت سے انسان اپنی نماز کو بچاتا ہے, اپنے روزوں کو بچاتا ہے, اپنی عبادات کی حفاظت کرتا ہے. اس لیے علم دین سیکھنے سکھانے والوں کو اللہ تبارک و تعالی نے نفلی روزے نہ رکھنے کے بعد بھی اللہ تبارک و تعالی انہیں وہ ثواب عطا فرماتا ہے. بہرحال میں عرض یہ کر رہا تھا کہ اولیاء کرام کی یہ اعلیٰ صفت ہے کہ وہ نفلی روزے کثرت سے رکھتے تھے, کیونکہ روزہ قرب خداوند قدوس کا ایک بہترین ذریعہ ہے. اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کی بڑی فضیلت بیان فرمائی ہے. بندہ جب کثرت سے روزہ رکھتا ہے تو اللہ تعالیٰ کا وہ قریب ہوتا چلا جاتا ہے. تو رب العالمین آپ کو ہم کو اپنے پیارے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کے صدقے اور طفیل کثرت سے روزہ رکھنے کی توفیق رفیق عطا فرمائے, نفلی روزہ رکھنے کی بھی توفیق عطا فرمائے, اور رمضان کے پابندی سے روزہ رکھنے کی توفیق عطا فرمائے. سامعین محترم, رمضان شریف کے روزے کی حالت میں اگر آپ کو الٹی ہو گئی اور وہ الٹی پوری کی پوری باہر ہو گئی تو اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا. ہاں, الٹی ہوئی اور وہ پلٹ کر کے تھوڑی سی بھی اگر حلق کے اندر لوٹ گئی تو پھر آپ کا روزہ ٹوٹ جائے گا, اور اگر الٹی ہوئی مگر پوری باہر گر گئی تو اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا. اللہ رب العزت اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے اور طفیل ہم اور آپ کو صراط مستقیم پر چلنے کی توفیق رفیق عطا فرمائے. سامعین, مسائل بہت سے ہیں, باتیں بھی بہت سی ہیں, مگر وقت زیادہ ہو جاتا ہے تو اس قسم کی بیانات کو لوگ زیادہ توجہ سے سن نہیں پاتے. اس لیے میں اپنے بیان کو یہیں پر ختم کرتا ہوں. اللہ رب العزت حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے ہم اور آپ سب کی ایمان اور عقیدے کی حفاظت فرمائے اور صراط مستقیم پر چلنے کی توفیق رفیق عطا فرمائے. استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ, اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ, وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. خاک پائے اعلیٰ حضرت حافظ محمد فرید قادری رضوی, امام و خطیب مسجد سبزی فروشاں. السلام علیکم.